نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کپ میوند کے شہید نشوے خدا گول آلیا بننگی تدے ساتینا خال بدیار لوینو رنگ کے ایک دم چشن کی باغ کے گل دا گلاب و شرموینا. ایک میوند کی ملالی تھی جو کہ مزاحمت کی علامت بن گئی، جو کہ عزت، افتخار اور غیرت کی علامت بن گئی. ایک 19 سالہ غیرت مند بچی کہ جب اس کی قوم کو شکست ہو رہی تھی اور اس وقت کی سپر طاقت سے شکست ہو رہی تھی، یہ 19 سالہ دوشیزہ میدان میں کودتی ہے اور اپنے دوپٹے کو جھنڈا بناتی ہے اور یہ تاریخی اشعار کہتی ہے کہ کپ میوند کے شہید نشوے خدا گول آلیا بننگی تدی ساتینا خال بدیار لوینو رنگ کے ایک دم چشن کی باغ کے گل دا گلاب و شرموینا. کہ اے نوجوان، اگر آج تم میوند کے میدان میں شہید نہ ہوئے تو اللہ کی قسم ساری زندگی بے غیرتی کی زندگی گزارو گے. لہذا مضبوطی دکھاؤ اور ثابت قدم رہو اور مزاحمت کرو. چنانچہ شکست کھاتی ہوئی فوج نے دوبارہ پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ اتنی بڑی طاقت کو تاریخی شکست دی، اور آج تک جو ہے نا دشمن اس شکست کو بھولا نہیں ہے. یہ تھی میوند کی ملالی. ہر پشتو شاعر کے شعر جو ہے نا وہ گواہ ہیں اور وہ آج تک جو ہے نا اس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. اور ایک اس دور کی ملالہ ہے ملالہ یوسفزئی، سوات کی رہنے والی اور پٹھان جو کہ ایک غیرت مند قوم ہے. بدقسمتی سے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور وہ کہتی ہے، مغرب کے اندر بیٹھ کر کہتی ہے، ان کے ٹکڑوں کے اوپر پل کر اور سب کچھ ان کا کھانے کے بعد ان کی نمک حلالی کرتی ہے اور ان کے ماحول میں رچ بس کر کہتی ہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے بغیر بھی انسان پارٹنرشپ بھی کر سکتا ہے. ایک مسلمان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے جو ہے نا الفاظ نکل جائیں. اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کر نہ صرف یہ کہ اس نے پاکستانی قوم کو شرمایا اور ہمارا سر جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے جھکا دیا، خصوصاً اپنی جو پٹھان قوم ہے اس کی عزت کا جو ہے نا اس نے جنازہ نکال دیا. اور اس نے ہمارے معاشرے کے اوپر، ہمارے خاندانی نظام کے اوپر جو ہے نا بم پھینکا ہے اور حملہ کیا ہے، عورت کے حقوق کے اوپر حملہ کیا ہے. اس طرح کے اس لیے کہ میرے محترم دوستو، نکاح اور دو میاں بیوی کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام کے اندر ہو جس کو نکاح کا نام دیا گیا ہے، یا کسی اور مذہب میں ہو، ہر مذہب کے اندر جو ہے نا یہ چیز موجود ہے اور اسے عورت کی عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. ایسے عورتوں کی ان معاشروں میں عزت کی جاتی ہے، ہر معاشرے میں. آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی تو یقیناً ان کے معاشرے میں بھی آج ان عورتوں کو جو ہے نا عزت دار سمجھا جاتا ہے جن کے باقاعدہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کی ازدواجی زندگی ہوتی ہے. میرے محترم دوستو، شتر بے مہار کی طرح اس طرح یہ تو جانوروں والی زندگی ہے. تو باقاعدہ ایک جس ایجنڈے کی تحت اور جن مقاصد کے تحت اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے نا وہاں پر اس کی پرورش کی جا رہی ہے اور اس کو کبھی ایوارڈ سے نوبل پرائز جو ہے نا اس کو دیا جاتا ہے، کون سا اس نے جو ہے نا تیر مارا ہے اور کون سا اس نے جو ہے نا امن کے لیے جو ہے نا کردار ادا کیا ہے. کون سا امن کے لیے اس نے کردار ادا کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا نوبل کا انعام دیا گیا. نوبل انعام جن شخصیات کو دیے گئے ہیں وہ ہر ان میں سے کئی ایسی شخصیات ہیں جن کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. میرے محترم دوستو، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جس کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا دیتے ہیں. آج ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان کی بیٹی ہے اور دختر پاکستان ہے،
کہ اتنے بڑے فیشن میگزین کے سرورق کے اوپر جو ہے نا اس کی تصویر شائع ہوئی ہے۔ یہ افتخار کا مقام ہے؟ کیا مسلمان اپنی بیٹی کسی کو دکھانا یہ فخر سمجھتا ہے یا یہ بغیرتی ہے؟ یہ تو دیوسی ہے۔ ایک دیوس انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی یا بیوی جو ہے نا دوسروں کو دکھاتا ہے۔ جو مسلمان ہے جس کے اندر جو ہے نا غیرت ہے، خصوصاً پٹھان، وہ تو مر جائے گا لیکن اپنی بیٹی کا یا بیوی کی شکل جو ہے نا کسی کو نہیں دکھائے گا۔ شکل دکھانا تو دور کی بات میرے محترم دوستو، ہمارے معاشرے میں تو اپنی بہن اور بیٹی کا نام بھی کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ ہاں، اتنا زیادہ جو ہے نا اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے لیے یہ قدوہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے بچیوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے جو ہے نا اس نے یہ کوشش کی ہے، اور باقاعدہ یہ کئی سالوں سے ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے چند سالوں سے 4-5 سالوں سے مسلسل جو ہے نا یہ عورت مارچ کے اوپر یہاں پر مارچ ہو رہے ہیں، اور کئی NGOs یہاں پر ہمارے ملک میں موجود ہیں جن کی باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور پھر اس طرح کے اس پروگرام جو ہے نا ان سے جو ہے نا وہ کروائے جاتے ہیں، اور ہماری بچیوں کو اور ہماری عورتوں کو جو ہے نا بغاوت کے اوپر جو ہے نا وہ برانگیختہ کیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، کسی کو بھی اگر آزادی چاہیے، خاص کر وہاں جو بیٹھی ہوئی ہے ملالہ، تمہیں اگر اس طرح کی آزادی چاہیے تم کرو جو بھی کرنا چاہتی ہو، لیکن اس وقت تم پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہو اور تمہاری ایک پہچان ہے اور مشہور ہو چکی ہو، لہذا آج اگر تم ہمارے خاندانی نظام کے اوپر حملہ کرو گی یا اس طرح کی باتیں کرو گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آزادی اظہار ہے یا تم جو ہے نا سب کچھ کر سکتی ہو، بلکہ ہمیں حق ہے کہ تم اگر ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے خاندانی نظام کے اوپر جو ہے نا حملہ کرنے کی کوشش کرو گی، اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا نقب ڈالنے کی کوشش کرو گی، عزتوں کے اوپر نقب ڈالنے کی کوشش کرو گی، ان کو بغاوت کے اوپر جو ہے نا اکسانے کی کوشش کرو گی، تو ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ مزاحمت کرے اور جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا وہ آواز اٹھائے۔ ہمارے اسلام میں جو ہے نا وہ نکاح کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کو بھی ہم نے بیویاں عطا کی، ان کو بھی ہم نے اولاد عطا کی۔ آج اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خوب نکاح کیے ہیں اور نکاح کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ کتنی زیادہ احادیث اور آیتیں ہیں جو کہ نکاح کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کتنے نکاح فرمائے ہیں، بلکہ تعدد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اکثر وہ تھے جنہوں نے کئی شادیاں کی ہیں۔ بہت کم ایسے صحابہ تھے جن کو انگلیوں کو پر گنا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ایک شادی کی ہوگی۔ بہرحال نکاح چاہے ایک ہو یا زیادہ ہوں، اس کی حوصلہ افزائی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور بے حیائی کی، بے شرمی کی اور بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کی اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ چیز پسند ہے تو ہاں، پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے، یہاں پر وہ چلے گا جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس مقصد کے لیے اور ہمارے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں وہی یہاں پر چلے گا، اس کے علاوہ کوئی نظام یہاں پر نہیں چلے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم مزاحمت کریں گے، خدا کی قسم ہم مزاحمت کریں گے۔ ہم اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو سکھا کر جائیں کہ وہ مزاحمت کریں اور اس کی نظریاتی اساس کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں۔ آج ہمارے اداروں کا بھی فرض بنتا ہے کوئی اس طرح کے بیانات کا نوٹس لیں۔ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا پابندی لگا دی جاتی ہے، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو جو ہے نا